دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل رشیا کے مشرقی حصے میں چائنا کی سرحد کے ساتھ اسرائیل سے بھی پہلے وجود میں آنے والا یہودی خطہ جیوش اوبلاسٹ ہے۔ اس خطے کو جیوش اوبلاسٹ یا یہودیستان کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جس طرح دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر اسرائیل میں آباد کیا گیا تھا، اسی طرح جیوش خطے میں بھی دنیا کے مختلف ممالک سے لا کر یہودیوں کو آباد کیا گیا۔ یہودیستان کی سرزمین وسیع دلدلی علاقے، جنگلات اور سرسبز لہلاتے گھاس کے میدانوں پر مشتمل ہے۔ اس خطے میں رہنے والے یدش زبان بولتے ہیں۔ جیوش ایک مکمل طور پر خود مختار علاقہ ہے۔ سرکاری طور پر دفتروں اور مختلف جگہوں پر یدش زبان استعمال کی جاتی ہے۔ یدش زبان کے علاوہ عبرانی زبان کو یہاں پر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جو کہ اسرائیل کی سرکاری زبان ہے۔ جیوش اوبلاسٹ کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اسرائیل کے وجود آنے سے 14 سال پہلے 1934 کو رشیا کے ایک دور دراز علاقے میں آباد کیا گیا، جو کہ اس وقت بالکل ایک غیر آباد خطہ تھا۔ سوویت یونین کی یہ سرزمین کیونکہ غیر آباد تھی تو اس وقت ہمسایہ ممالک چین اور جاپان یہ خطہ اپنے زیر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا سوویت یونین نے اس خطے کو آباد کرنے کے لیے یہودیوں کو فوری طور پر یہاں آباد کیا۔ جیوش میں دنیا کے مختلف ممالک جن میں ارجنٹائن، کینیڈا، امریکہ، فلسطین اور موجودہ اسرائیل شامل ہیں، یہودیوں کو لا کر آباد کیا گیا، جبکہ کچھ یہودی خاندان جو پہلے ہی سے سوویت یونین میں آباد تھے وہ تمام اس خطے میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ تمام یہودی سوشلزم کے انتہائی درجے کے پیروکار تھے۔ جیوش اوبلاسٹ کا کل رقبہ 36,000 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 1,80,000 افراد پر مشتمل ہے۔ خطے کی آبادی کے 68% لوگ دیہی علاقوں اور 32% لوگ شہری علاقوں میں آباد ہیں۔ اس خطے کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو 1858 ایگون معاہدے کے تحت دریائے امور کے شمالی کنارے بشمول آج کی یہودی خود مختار ریاست سلطنت روس میں شامل ہوئے۔ دسمبر 1858 میں رشیا نے سائبیریا کی جنوب مشرقی حدود اور دریائے امور کے ساتھ سرحدی علاقے کی حفاظت کے لیے مختلف نسلوں کے لوگوں کو یہاں لا کر آباد کرنے کا فیصلہ کیا، جن میں ٹرانس بیکیلیا نسل کے لوگ بھی شامل تھے۔ 1858 سے 1882 تک خطے میں لکڑی سے بنے ہوئے مکانات علاقے میں تعمیر کیے گئے۔ اس دوران یہاں پر موجود روسی افواج کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس کے ساتھ رشیا نے مختلف سائنسدانوں کو یہاں لا کر آباد کیا، جنہوں نے جغرافیہ، ماہر نسلیات، فطرت پسندی اور نباتات پر تحقیق کی۔ 1899 کو خطے میں ٹرانس سائبیرین ریلوے نیٹ ورک کا افتتاح کیا گیا۔ اس منصوبے سے آبادکاروں کی بڑی تعداد نے خطے کا رخ کیا۔ خبرووسک برج، جس کی لمبائی 8,500 فٹ سے زائد تھی، کے افتتاح کے بعد ریلوے کو مکمل طور پر چالو کر دیا گیا۔ 1917 میں رشین انقلاب سے پہلے خطے میں آباد لوگوں کی کثیر تعداد کسانوں پر مشتمل تھی، جبکہ دیگر ذرائع آمدن میں لکڑی، کان کنی اور کچھ ریلوے ورکشاپس شامل تھیں۔ اس وقت خطے کی 30% آبادی بے روزگار تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سوویت یونین کی سخت پالیسیاں تھیں۔ اس خطے میں پہلی یہودی آبادکاری 1928 کو ہوئی۔ اس کے ساتھ سوویت حکومت میں موجود کچھ اعلیٰ عہدوں پر فائز یہودیوں نے جیوش خطے میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی کوشش شروع کر دی۔ پہلے کرائمیا اور یوکرین میں موجود یہودی ریاست کے قیام کی تجویز پیش کی گئی، جہاں پر پہلے ہی یہودی آباد تھے، لیکن بعد میں اس منصوبے کو تبدیل کر کے یہودیوں کو چین کی سرحد کے ساتھ مشرقی علاقے میں آباد کیا جانے لگا۔ اس سلسلے میں پہلا یہودی آبادکاروں کا شہر بیروبیتزان آباد کیا گیا۔ بیروبیتزان جیوش خطے کا موجودہ دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یہودی آبادکاری کے وقت خطے کی آبادی صرف 30,000 افراد پر مشتمل تھی۔ 1928 میں پہلے یہودی خود مختار خطے کی بنیاد رکھی گئی۔ 1928 میں 650 یہودی خطے میں لا کر آباد کیے گئے، لیکن آدھے یہودی آبادکار موسمی حالات کی وجہ سے خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ 7 مئی 1934 کو جیوش کو خود مختار خطے کا درجہ دیا گیا۔ اس تمام عرصے میں باقاعدہ ایک کیمپین کے ذریعے یہودیوں کو پورے رشیا سے اس خطے میں اکٹھا کیا جاتا رہا۔
جس میں امریکہ میں موجود کچھ یہودی تنظیموں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جیسے ہی یہودی آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہوا، یہودی زبان میں اخبارات اور رسالوں کا اجرا بھی شروع کر دیا گیا۔ 1937 تک خطے میں کل 20,000 کے قریب یہودی آباد تھے، جو کل آبادی کا صرف 16% بنتے تھے۔ لیکن جنگ عظیم دوم کے خاتمے اور نازیوں کے حملے سے جان بچا کر آنے والے یہودیوں نے مزید اس خطے کو اپنا مسکن بنایا اور اچانک یہ تعداد بڑھ کر 50,000 تک جا پہنچی۔ رشیا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار کے وقت یہ تعداد ایک بار پھر کم ہونا شروع ہوئی۔ 1991 سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ خطہ روسی فیڈریشن کے دائرہ اختیار میں چلا گیا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد خطے میں آباد یہودیوں کی تعداد میں مزید کمی دیکھنے کو آئی۔ ان میں سے زیادہ تر یہودی اسرائیل میں شفٹ کر گئے یا رشیا کے دیگر خطوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ جمہوریہ کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں پر گرمیاں قدرے سخت جبکہ سردی شدید ہوتی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں برف باری تک ہوتی ہے۔ یہودی جیوش خطے کی اکانومی کے زیادہ تر انحصار زراعت، قدرتی وسائل اور ٹرانسپورٹ پر ہے۔ اس خطے کو رشیا میں ایک آزاد معاشی زون کی حیثیت دی گئی ہے۔ جمہوریہ کی معدنیات، انجینئرنگ، دھات سازی، لکڑی سازی اور فوڈز کی رشین مارکیٹ میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ خطے میں روڈز کا ایک اچھا نیٹ ورک بچھایا گیا ہے۔ یہاں پر موجود ریلوے کی لمبائی 530 کلومیٹر جبکہ ٹرانس سائبیرین ریلوے نیٹ ورک کی لمبائی 630 کلومیٹر ہے، جو کہ انتہائی دشوار گزار راستوں سے گزرتی ہے۔ خطے میں موجود روڈز کی لمبائی 2000 کلومیٹر، جن میں سے 1600 کلومیٹر روڈز پکے ہیں۔ بیرو بتزان ایئر فیلڈ ہوائی نقل و حمل کے لیے ایک اہم اڈہ ہے۔ خطے میں ایک نیا ریلوے برج تعمیر کیا جا رہا ہے، جو کہ 2021 میں پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اس پل سے ہر سال 3 ملین مسافر اور 1.5 ملین ٹن سامان ہر سال گزارا جائے گا۔ 1990 کے بعد جمہوریہ کی آبادی میں 20% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ یدش زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ یہودی خطے کا اپنا جھنڈا ہے، جبکہ جھنڈے میں ریمبو کی طرح 7 رنگوں میں ہاریزنٹل پٹیاں شو کی گئی ہیں۔ 7 مختلف رنگوں کی پٹیاں یہودی مذہب کی شاخوں کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ جھنڈا اکتوبر 1996 کو اپنایا گیا۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو جیوش خطے کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔